آج کا پہلا سوال ہے امجد محمود ہے میاں والی سے، شمس الرحمان ہے راولپنڈی سے، اور فائق شاہ آسٹریلیا سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ایک بار پھر دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جلد نواز شریف پاکستان میں ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف کی واپسی سے نون لیگ کو کوئی فائدہ ہوگا اور اس کی ساکھ بحال ہو سکے گی؟ لیکن دوستوں، میرا تو کنسیڈرڈ اوپینین ہے، اب سے پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ میرا ذاتی خیال ہے، غلط ہو سکتا ہے، کہ پگھلنا شروع ہو چکی ہے نون لیگ۔ بند مٹھی میں ریت جب تک انٹیکٹ رہتی ہے، جب ایک دو ذرے بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں تو پھر چاہے سیمسن ہو، رستم ہو، ٹارزن ہو، وہ اس کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ جون جولائی کے مہینے میں تپتی ہوئی ریت پہ برف کا بلاک اگر ہو تو اس کا کیا بنے گا؟ مجھے نون لیگ کا انجام اس سے ملتا جلتا دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، ایک بلف ہے جو یہ چل رہا ہے، نواز شریف آئے گا، نواز شریف آئے گا تو کیا کر لے گا؟ یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ بلف بھی کال ہو جائے، کالنگ دا بلف۔ اور میرا خیال ہے کہ جس دن یہ بہت پیسہ خرچ کریں گے، بڑا زبردست استقبال، سارا مصنوعی اور جعلی ہوگا، جب پریکٹیکلی میدان میں اترے گا نواز شریف، تو میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ والی بات تو ہرگز نہیں ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایلیمنیٹ ہو جائیں گے، انہوں نے دنیا جہان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مل کے ہر حربہ انہوں نے آزمایا، بے نظیر کو پرائم منسٹر نہیں مانا، اس کا استقبال، یہی بہت کچھ کرتے ہیں، بہت تمام تر گندگیاں گھولنے کے باوجود پیپلز پارٹی کو ختم تو نہیں کر سکے۔ اچھا، بھٹو کو مار کے بھی پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کیا جا سکا، بے نظیر کے قتل کے بعد بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے مکمل طور پہ ختم ہو جائے، ادروائز یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل نان اینٹی ہے، یہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ ایک پریشر گروپ، ایک اچھا پریشر گروپ، یہ وہ جیسے نہ ہونے کے باوجود ایم کیو ایم پھر بھی زندہ ہے۔ ریالٹی تو ایک دفعہ مرز وجود میں آ جائے جب چیز، تو پھر وہ اپنی عمر پوری کرنے کے بعد ہی مرتی ہے۔ لیکن یہ پنجاب اور لاہور پہ ان کی اجارہ داری اور ہم حکمران خاندان فلانا، یہ ڈیش ڈرامہ نہیں رہنا، یہ آلریڈی فنشڈ ہے۔ باقی دیکھ لیتے ہیں، نہ گھوڑا دور نہ میدان دور۔ جنید خان ہے پشاور سے، مائزہ بشیر ہیں لاہور سے، سکندر علی کراچی سے، شاہ رخ ہیں لندن سے۔ آپ نے یہ نہیں لکھا شاہ رخ صاحب کہ آپ پاکستان کے شاہ رخ ہیں یا انڈیا کے شاہ رخ ہیں، اور آج کل لاہور سے آپ بامبے سے لندن بیٹھے ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سب دوستوں کا مشترکہ سوال ہے، ہم اکٹھا کر لیتے ہیں۔ پہلے اور طرح پریکٹس کرتے تھے، اب ہماری کوشش ہوتی کہ ملتا جلتا سوال ہو تو اس کو ایک سوال میں تبدیل کر کے دوستوں کے نام دے دیے جائیں۔ کہتے ہیں جی 2 روز قبل ایک سینئر صحافی نے خبر دی تھی کہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے کبھی امکان ہے کہ اکتوبر میں عام انتخابات کروا دیے جائیں گے، کیونکہ اب ملکی حالات بہتر کرنے کا کوئی اور طریقہ باقی نہیں بچا۔ کیا آپ بھی اس خبر کو حقیقت میں بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت دیر سے بات چل رہی ہے، یہ نئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اس کے بعد ملکی حالات بہتر کرنے کا جو ہے وہ کچھ صورت نکل آئے، ضمانت نہیں ہے۔ صورتحال امپروو کر سکتی ہے۔ اس وقت تو بالکل ہی وہ لوگ ہیں جن کے پلے ہی کچھ نہیں رہ گیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک بات ریکارڈ پہ رہے، اور وہ یہ ہے کہ نون لیگ از فیڈنگ آؤٹ۔ اور وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی کمی محسوس، نواز شریف صاحب آ کے دیکھ لیں، پتہ لگ جائے گا کس بھاؤ بکتی ہے، بیکاز دے آر ٹوٹلی ایکسپوزڈ۔ اور اب وہ نسلیں آگے آ رہی ہیں جن کا شعور ہماری گزشتہ نسلوں سے زیادہ ہے، ان میں اویئرنس زیادہ ہے، ان میں وہ خیر دیکھیں نا، میں نے کئی لوگوں سے اس بات پہ مطلب اتنی فضول باتیں تک میں نے منع بھی کیا، میں نے کہا نہیں،
تو مریم نواز نے کہا تھا ہم نسل در نسل قوم کی خدمت کریں گے. اس نے کہا کہنا تو یہ بی بی یہ چاہ رہی ہے ہم نسل در نسل قوم پہ حکومت کریں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کیسے حکومت کرتے ہیں. انہیں تو وہی جملہ نہیں بھول رہا کہ حکمران خاندان. سو اب یہ ایک نئی جنریشنز جو ہیں وہ ذرا ایکٹیو ہو گئی ہیں. بہرحال آپ نے جو بات کی یہ وہ نئی بات نہیں ہے، اور اس سے آپ تھوڑا سا رنکل آؤٹ کر لیں گے چیزوں کو، ان کی کچھ شکنیں ضرور کر لیں گے. باقی کیا بنتا ہے آئی ڈونٹ نو. اس کی وجہ ہے کہ یہ سارا جتھا جو اس وقت ہے، یہ بھانمتی کا کنبہ، یہ چوں چوں کا مربع جو ہے، یہ ہر حرکت کرے گا تاکہ دوبارہ. اور ایک خوف سب سے بڑا کیا ہے کہ اگر عمران 2/3 لے کے آ گیا اور سٹیبل ہو گیا، ان کو سزاؤں سے پھر کون بچائے. محمد بازید خوشاب سے سردار علی لاہور سے، وہ کہتے ہیں پاکستان کے موجودہ حالات اور تحریک انصاف کی گورننس کے بارے میں درپیش چیلنجز کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ عثمان بزدار جیسا بے اختیار اور کٹ پتلی وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے، یہ چودھری پرویز ضلعی جیسا مکمل با اختیار اور تجربہ کار وزیر اعلیٰ ملک اور پارٹی کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، خصوصاً ان حالات میں جبکہ مونس نے اور ان کے والد چودھری پرویز لائی نے عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ وفاداری بھی ثابت کر دی ہے. دیکھیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ عثمان بزدار اور چودھری پرویز لائی کا ایک سانس میں نام لینا بھی میرا خیال ہے اگر گناہ نہیں تو جرم ضرور ہے. دیر از نو کمپیریزن، قطعاً ہی نہیں. امی سورج کو چراغ بھی نہیں ہے، امی ماچس کی تیلی دکھانے والی بات ہے، چراغ تو پھر بڑی چیز ہے. عثمان بزدار نے سوائے اپنے اور اپنے سینئرز کے لیے بدنامی، انکمپیٹنس، اس کے علاوہ کیا انہوں نے کمایا ہے. بحیثیت انسان اچھے ہوں گے، اچھے ہیں، اور کچھ معاملات جو جن میں میرا خیال ہے ان کا بس چلتا ہوگا انہوں نے کیا. بس میں ذاتی طور پہ میں ملتا ہوں لوگوں سے جب تک کوئی خود ملنے کی خواہش نہ کرے، اور وہ بھی کہ جی گھر تشریف لے آئیں اگر آپ نے ملنا ہے. تو میں نے ایک فرمائش کی جو میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کے آج تک جن لوگوں سے بھی میرے اچھے تعلقات رہے، میں نے کبھی ہوتا ہی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں. ایک کام ہے مجھے آتا ہے، میں گھر پہ بیٹھ کے کرتا ہوں اور بے تحاشا رب کا شکر ادا کرتا ہوں. دولت مند کون ہوتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا دولت مند بننے کے طریقے، یہ سارے مداریوں والے کام ہیں. دولت مند وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنی ضرورتوں سے، جائز ضرورتوں سے زیادہ ہو. میرا ایشو کوئی نہیں. میرا ایک دکھ تھا کہ منیر نیازی اردو شاعری کے صفحے اول میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا، نمایاں ترین، خوبصورت ترین، اوریجنل ترین، یہاں ٹکے ٹکے کے لوگوں، میں نام بھی لے سکتا ہوں، یہ ناموں پہ سڑکیں ہیں تو فلانا ہے، کچھ بھی نہیں، جن کو جانتا کوئی نہیں، چونکہ ان کی پی آر ہے یا فلانا ہے کوئی، یہ میں اس طرح کا کوئی فراڈ. تو میں نے ایک دفعہ ان کو کہا، اور میرے ایک بھائیوں جیسے ہیں جو سیکرٹری لوکل باڈیز تھے، نور الامین مہنگے، تو بہرحال اٹ ہیپنڈ. وہ جو پل ہے صدیق سینٹر مین بلوارڈ، منیر نیازی صاحب کے نام پہ رکھا گیا. تو میں نے سیلیبریٹ کیا، اتنا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. ایک شادی پہ مجھے ملے اور گلے لگائے، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہی کہا تھا تو اس کی تعمیر. اچھا خیر، وہ بہت بڑی وہ قرض تھا ہم پہ، وہ آپ پہ بھی قرض تھا. نیازی صاحب میرے رشتہ دار نہیں تھے، میرے بزرگ تھے، بہت بڑے آدمی تھے. تو جب اچھا میں نے تو ایک اور لسٹ بھی، نور المین مہنگل صاحب کو وہ کمشنر ہو کے پنڈی چلے گئے، تو میں نے تو یہاں کے اور کچھ بڑے لوگوں کے نام بھی دیے تھے. لیکن بہرحال یہ ہو گیا، یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کا بہت سا کریڈٹ عثمان بزدار صاحب کو جاتا ہے. باقی لیول کی بات ہوتی ہے، ہر پرسنالٹی کا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے. میں ایک خاص حد تک آپریٹ کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میری کیپیسٹی نہیں ہے. تو اس لیے لیٹس ناٹ بلیم. یہ بنیادی طور پہ اگر کوئی کمزوری تھی یا غلطی تھی تو عمران خان صاحب کی تھی، عثمان بزدار کا کوئی قصور نہیں.
اس ملک میں یہ تو گریس ہے ہی نہیں کہ ایک بندہ کہتا نہیں میرے بس کا بات کام نہیں ہے، اچھی سے اچھی بات، بڑی سے بڑی آفر بندہ، ان کی تربیت اور طرح کی ہوتی ہے، ان کی کلاس اور طرح کی ہوتی ہے جو لوگ ریگریٹ کر لیتے ہیں، ادروائز وہی تو لاٹری نکلنے والی بات۔ بہرحال